بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام کیسے حاملہ ہوئی، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت کچھ اس طرح ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام غسل کرنے کے لیے اپنی بہن یا خالہ کے گھر گئی۔ جب پردہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت ہی خوبصورت اور پیارا نورانی چہرہ نظر آیا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی تجھ سے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں وہ شخص نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں۔ جس نے قرآن پاک میں کچھ یوں فرمایا ہے، فرشتوں نے فرمایا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے خاص اور قریب بندوں میں سے ایک ہوگا۔ جب وہ جھولے میں ہوگا تو وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہوگا۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے رب، مجھ کو لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مریم، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، کن کہتا ہے تو فیکن ہو جاتا ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کو اسی وقت یہ بشارت بھی دی گئی کہ تم سے پیدا ہونے والا لڑکا نبی ہوگا اور وہ بنی اسرائیل، توریت اور انجیل کا عالم ہوگا اور وہ بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ، اور اللہ اس کو کتاب، توریت اور انجیل سکھائے گا اور وہ رسول ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنی اسرائیل کی طرف، اور اللہ اس کو کتاب، توریت اور انجیل سکھائے گا اور وہ رسول ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنی اسرائیل کی طرف تمام بشارتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو فوراً حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے باتیں کیا کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھانجے کے پیٹ کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی کہ سلام کرتا ہے۔ یوسف نجار، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھار حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس بھی پہنچ جاتا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی حالت سے واقف ہوا تو انہوں نے بھی ساری جانچ پڑتال کی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا۔ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی طور پر ندا ہوئی کہ یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں اور تمہارے بچے کو دونوں کو قتل کر دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ جب 2 پرسن سفر طے کیا تو بیت اللہ میں پہنچے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا سا مکان تھا جس کے اندر ایک خشک کھجور کا درخت تھا، جس پر حضرت مریم علیہ السلام نے ٹیک لگائی
اور بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے کاش میں اس حال سے پہلے ہی مر جاتی۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو زمین پر بھیجا، یعنی اسی وقت فرشتوں کو زمین پر بھیجا، اور ان کے پاؤں کے نزدیک ہی ایک چشمہ نمودار ہو گیا، اور اس چشمے کے پانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا، اے مریم فکر مند نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہر تیرے لیے جاری کی ہے، اور تیرے لیے ہی اس خشک درخت کو سرسبز کر دیا ہے۔ اب تو اس درخت کی شاخ کو ہلا تو رب تعالیٰ تجھ پر پھل برسائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب لوگ اگر مجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی تجھ سے اس بچے کے بارے میں سوال پوچھے تو کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ میں نہیں بول سکتی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں کا بھی روزہ ہوتا تھا، یعنی چپ رہنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ لوگ اگر تجھ سے پوچھے تو تم کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں بول سکتی، اور میں کسی بھی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ جس کو قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: مریم علیہ السلام نے حمل کو اٹھا لیا اور وہ اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ درد اسے کھجور کے درخت کی طرف لے گیا اور اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ تو اس نے اسے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے لیے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور آپ کھجور کے تنے کو ہلائیے، اس پر آپ پر تازی کھجوریں گلیں گی، آپ کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور جب کوئی آدمی دیکھو میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتے کی اس بشارت سے بے غم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز تک وہیں رہیں۔ پھر 40 روز بعد بی بی مریم اپنے گھر آئیں اور ہر طرح کی بشارتیں پہلے ہی آپ کو فرشتے نے بتا دی تھیں، اور سوال کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ اس بچے کی طرف اشارہ کر کے تو کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے انہیں دیکھ کر بہت غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تم نے کیا ہے؟ اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح تو عبادت کرتی تھی، تیری ماں بھی بہت نیک تھی، وہ بھی بدکار عورت نہیں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس سے پوچھ لو، جس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ تو ہم سے اس وقت مذاق کرتی ہے کہ ہم چھوٹے بچے سے بات کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب یہودیوں نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام انہیں لے کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ اے مریم، تو نے تو بہت طوفان کر دیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، تمہارا بھائی بھی بہت نیک انسان تھا، اور تمہارا باپ بھی، اور تمہاری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی۔ تو اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں چھوٹا سا بچہ ہے؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ ماربل کتاب میں ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم علیہ السلام پر ملامت کرنا چاہا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، اور وہ یہ سب سن کر دودھ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی بائیں طرف کروٹ لے کر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس پہلے ہی لفظ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک معجزاتی بچے تھے جو اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خواری کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نبوت اور کتاب کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے
کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت اور کتاب دیں گے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نبوت اس وقت مل گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام پر بھی یہ الزام غلط تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا نبی ہونا اور نبوت ملنا اس بات کی دلیل تھا کہ ان کی پیدائش میں کسی طرح کا بھی کوئی گناہ نہیں تھا۔ امید ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر لائک لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔